نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا نوح بسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ، بسلام منا و برکات علیکا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور تجھ پر برکات نازل ہوں، وعلی امم ممن معاک، اور جو تیرے ساتھ ایمان قبول کرنے والے تیرے گھر والے آئے ہیں ایمان والے، ان سب پر بھی، وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُہُمْ، کہ جن کو ہم عنقریب دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، اللہ نے کہا اب اتر جاؤ۔ انہوں نے اپنی ایک درخواست رکھی اللہ کے سامنے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اس پر کافی بات ہو چکی ہے الحمدللہ، تو وہ پروگرام دکھا دے گا تو اس میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب باقی جتنے بھی لوگ تھے ایمان والے، نوح علیہ السلام کے باقی اولاد، تینوں بیٹے، سب سے کہا کہ اتر جاؤ اور دیکھو تمہیں دنیا کا فائدہ دیا جائے گا عنقریب، یعنی دنیا تم پر کھول دی جائے گی، اور پھر صرف اگر تم دنیا میں لگے، امتحان ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ کہتے ہیں یہ ساری زینت ہے جو دنیا پر سجائی ہے نا، یہ ہم نے تمہارے لیے سجائی ہیں اور خود سجائی ہیں کہ کون ہے ان زینتوں میں رہ کر بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کے احکامات کو نہیں بھولتا، اور کون ہے جو انہی میں کھو کر اپنا سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ایک سورہ کہف کی تھی، ایک سورہ ملک کی تھی، کہ مقصد کیا ہے، لِنَبْلُوَہُم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ یہ ساری خوبصورتیاں، رعنائیاں، یہ کششیں کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ اکبر، کہ کون کدھر جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس ہے، اور نفس کو کیا پسند ہے؟ نفس کو رعنائیاں پسند ہے، نفس کو ہر وہ چیز پسند آ جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں، جو نفس مطمئنہ ہے، جو مطمئن ہو جائے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں ساری خیر ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی رعنائیاں پیدا کی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر شوہر اور بیوی کا خوبصورت تعلق رکھا ہے، کیونکہ بہت کشش ہوتی ہے مرد کو عورت میں اور عورت کو مرد میں، تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپس میں رشتہ زوجیت میں بندھ جایا جائے۔ جو ہم عشق محبت کے جو افسانے جو ڈراموں میں چلائے جاتے ہیں نا، یہ سب کچھ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یقین جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں سے شادی نکاح کے بعد جو دو میاں بیوی محبت کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا شادی کے لیے، کیونکہ مردوں میں یہ چیز زیادہ ہے۔ اس لیے 4 تک کی شادی انصاف کے ساتھ ان کو کہا، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ اس کے کچھ دوستوں نے شادی کی ہوئی ہے دوسری، لیکن ان کا اعلان نہیں کیا، نمبر 1۔ پھر ان کو باہر جاتے تو ساتھ لے جاتے ہیں، ویسے شہر میں کام ہی ان کے پاس جاتے ہیں، نمبر 2۔ اب اس عورت کا کیا سٹیٹس ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ تو پھر اللہ سے معافی کے ساتھ، کہ نکاح کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس عورت کا سٹیٹس۔ کل کو مر جائے تو کوئی مانے گا نہیں کہ آپ نے، ہمیں تو پتہ نہیں، کبھی کہا ہی نہیں تھا ابا جان نے کہ آپ بھی ان کے نکاح میں تھی۔ نکاح کا اعلان کرو، اعلان کرو، اور پھر جب وہ شخص کسی فلیٹ میں یا کسی جگہ اس کو رکھتا ہے تو کچھ لوگوں کو کیا پتا ہوگا یہ کون آ رہا ہے، اس کا کیا، اس کا اس عورت کا کیا سٹیٹس ہوگا، اور اس مرد کے کیا کردار ہوگا۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں متاع جو ہے نا، دنیا کا سامان، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی عیش و عشرت، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا فائدہ دیں گے اگر تم اسی میں لگ جاؤ گے اور اسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یمسہم منا عذاب علیم، تو پھر ہماری طرف سے ان پر بھی عذاب آئے گا جیسے کہ پہلے لوگوں پر آ چکا۔ اب یہ ایک نیا دور شروع ہوا انسانیت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی۔ سیلاب کے بعد، طوفان ختم ہونے کے بعد، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتر آئے، انسانیت کے اثر نو، ایک طرح سے نئی شروعات کی ابتدا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، امن، حفاظت اور کثرت خیر کی بشارت بھی، اور نسلوں اور قوموں کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ساتھ والوں کے لیے ان میں مختلف لوگ پیدا ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، اور دوسرے ایسے بھی جو ایمان کے دعوت دار ہوں گے، صرف عمل اچھے نہیں کرنے والے ہوں گے، دلوں میں نفاق ہوگا، ایمان وہیں پر عمل کریں گے، ایمان پر جو ان کے دل میں، جو ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، اور جس میں ان کا دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
آج بھی ہمارا سب کا عمل ہم سب اپنے اوپر غور کریں، میں اور آپ اپنے اپنے اوپر غور کریں، لوگوں پر غور کرنا بند کر دیں۔ امتحان ہم نے اپنا اپنا دینا ہے، لوگوں کا نہیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، فلاں شخص کیا ہے یا کیا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرا کیا حال ہے اگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی؟ اللہ کا فیصلہ تو وہ آ کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ اور ان کا بیٹا جب اس کے بارے میں انہوں نے درخواست کی تو اللہ کا جواب آیا کہ آئندہ مجھے سوال بھی نہیں کرنے ایسا جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اللہ کو تو علم ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، آپ کی سفارش کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جس کے لیے اللہ چاہیں گے اسی کے لیے کریں گے۔ یہ تو سفارش جو ہے نا اسی طرح ہی ہے جیسے کسی شخص کو ڈگری ملنی ہے لیکن اعلان نہیں کیا جا رہا، اب کسی بڑی معزز شخصیت کے ہاتھ ہو اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آئے اور اس کے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے تو یہ اس کو سفارش کو ہم سمجھ لیں۔ اگر سفارش اتنی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی جو سفارش تھی ان کا بیٹا ضرور بچا لیا جاتا، سگا بیٹا تھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہا نہیں جاتا کہ کافر تھا، یہی کہا جاتا کہا بھی اللہ نہیں ہے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں ہم خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہو ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں اس کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے اس لیے اس کی سفارش قبول کریں، اس کو چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی جان سکتا ہے دلوں میں کیا ہے یا عملوں کو جان سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کرے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون ہے جو اس کی سفارش کرے گا کسی کی؟ اللہ جانتا ہے جو وہ پیچھے کر کے آیا اور جو وہ لے کر آیا ساتھ، اللہ جانتا ہے اس کے اگلے پیچھے کو، اس کی ہر بات کو جو چھپ کر کی یا ظاہراً کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اس کی نیت کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں اور آپ، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے جاگیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے دلوں میں جب تک نہیں ہوگی کہ نیتوں کو دیکھنے والا اللہ ہے، اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور ہم باتوں میں جتنا مرضی کسی کو دھوکہ دے دیں، لوگوں کے سامنے اپنا کوئی بھی کردار پیش کر لے، اصل تو اللہ ہمیں جانتا ہے۔ اللہ بہرحال سام کی نسل عموماً جو ہے وہ سامیہ قوم کے لائی، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، بنی اسرائیل آرامی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد انہی میں سے تھی۔ حام کی نسل زیادہ تر افریقی تھے، جنوبی افریقہ کے علاقے کے جو قبطی تھے، جو فرعونی تھے، وہ بھی تو اسی میں سے تھے، حبشی اور سوڈانی، اور جافز کی نسل میں سے شمالی مشرقی عوام اور اسپیشلی ترک جو ہے، تاتاری، منگول اور یہ یورپ کی عوام جو ہیں۔ لوگوں کو دنیاوی مہلت اور دنیا کے سائشیں ملیں گی مگر انجام ایمان والوں کا ہی بہتر ہوگا۔ ایمان اور صالح عمل یہ ضروری ہیں دونوں، ایمان والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے اعلان کیا ہے تمام انسانیت کو پکارتے ہوئے کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں 4 شرائط بتائی ہیں یہاں پر، مگر وہ جو ایمان لے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوں، وتواصوا بالحق، اور پھر جب یہ انسان یہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی حق کی طرف بلانا ہے، تو لوگوں کو حق بات کی تلقین، نصیحت، وصیت کرنے لگے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ جمے رہے خود بھی جو اللہ کے کام ہے، تو لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے کہ اے ایمان والو صبر کو اپنے اوپر ڈال لو، صبر پر جم جو اور آپس میں مربوط ہو جو۔ آج امت مسلمہ کو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں ہم سب کو، آپس میں مربوط ہو جو، جڑ جو، قدم سے قدم بناؤ، ہاں پھر چاہے تھوڑے بھی ہوں گے نا تعداد میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو دیکھیں پھر اللہ ہمارے قدموں کو تو جما دے اور ہماری مدد فرما، اور ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تو فتح عطا فرما، تیری تائید آ گئی تو پھر کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ جتنی سپر پاور ہیں جن سے ہم ڈریں، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بھی سپر پاور ہو، یقین جانے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب اللہ کی اذن آ جائے۔ یہ فلسطین پر جو معصوم بچوں پر، عورتوں کے ساتھ اور معصوم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے تو ہمیں اللہ کی آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، پکار کر کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا تکلیف ہے تمہیں کہ کیوں نہیں نکلتے ان کی مدد کے لیے؟ اور یہ درجہ بدرجہ جن کے لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہے،
جو مسلمان ملکوں کے جو ہے سربراہ ہیں، جو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا جیسا شخص تو وہاں امداد کے لیے بھی نہیں جا سکتا، یہاں بھی ہمیں کسی پر اعتبار کر کے بھیجنی پڑتی ہے، اور امداد ضرور بھیجیں۔ اور سب سے بڑی جو بات میں کہتا ہوں، آج کے جو حالات ہیں، چاہے سوڈان ہو، چاہے فلسطین ہو، اور باقی بھی جو دنیا کا نقشہ بن رہا ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا نا تو یہ سب کچھ ہم برداشت کر پائیں گے، ورنہ تو ہم شاید صدمے سے ہی مر جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ فلسطین کو دیکھیں، یقین جانیں امتحان ان کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ عافیہ صدیقی، میری بہن، کیا تکلیفیں سہ لی ہے وہ اس نے، لیکن کیا کریں، ہم بول بھی نہیں سکتے۔ مسلمان ہو کر، اللہ اکبر، مسلمانوں کو دوسروں کے حوالے کر دینا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، دنیا میں سزا ملے نہ ملے، آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے۔ بہرحال اللہ کہہ رہے کہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں سامان، اور پھر آزمائش کے لیے دیں گے، تو پھر جو آزمائش پہ پورے نہ اترے، جو دنیا ہی میں کھو گئے، جو جس نے سب کچھ دیا تھا اس کو چھوڑ کر اسی میں کھو گئے جو کچھ تھا، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنے مزے، اپنی شادیوں میں اللہ کی کھلی نافرمانیاں، مرنے جینے میں کھلی نافرمانیاں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اب تو امیر جو ہے پورے باقاعدہ فنکشن کرتے ہیں ماں باپ کے مرنے پر، پورے جناب ٹینٹ لگاتے ہیں، پورے اسی طرح سے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور غریب جو ہے وہ قرضے لے لے کر بھی کہتا ہے کہ ہم نے ختم کرنا ہے، حالانکہ دین میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ فرمانے یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوحیہا الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی، ما کنتا تعلموہا، آپ نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں، انتا، آپ، ولا قومکا، اور نہ آپ کی قوم، یعنی نوح علیہ السلام کے حالات کے بارے میں نہیں پتا تھا، نہ عرب کو پتا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا تھا من قبل ہذا، اس سے پہلے۔ یعنی غیب کی خبریں تو جو نوح علیہ السلام اور سابقہ اقوام کے ساتھ جو واقعات ہوئے، ان کی صحیح صحیح جو ترجمانی کی گئی، وہ تو قرآن نے ان کو بیان کیا ہے مختصر پیرائے کے ساتھ، تاکہ بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے یہ رحمت وحی ہو کر آپ کے قلب پر آتی، اور پھر آپ کو جو بھی یہ وحی کے ذریعے پیغام دیا جاتا، آپ کون تھے؟ آپ مبشر تھے اور نذیر، بشارتیں دینے والے، کہ جو اللہ کی باتوں کو مان کر اللہ کی طرف آ جائیں گے، ان واقعہ سے عبرت پکڑ کر اللہ کی طرف آ جائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ جو عمل صالح کی طرف آ جائیں گے، ایمان لیں گے، عمل صالح کی طرف آ جائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ورنہ دردناک عذاب کی اللہ اکبر وعید ہے۔ یہ معلومات پہلے نہیں تھیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لوگوں تک پہنچی۔ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ بات، یقین جانیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، بے شک انجام کار جو ہے وہ تقوی والے، جو اللہ سے ڈرنے والے نا، انہی کے لیے ہے، بہترین انجام کار انہی کے لیے ہے۔ ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کے لیے ہے کہ صبر کی تلقین ہے، دعوت حق میں مخالفت آئے گی، لوگوں کو خود عمل کرنا بھی مشکل ہوگا، اور لوگوں کو عمل پر لے کر آنا یا جمع رہنا خود، اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ سب کچھ بڑا تکلیف دہ ہوگا، لیکن یہ سب کچھ لازم مطلوب ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پہ لازم ہے کہ تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم دیکھو گے کہ عذاب تمہارے گھروں میں داخل ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ بات ہی چھوڑ دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں، اور 104 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کو تم میں سے ایک گروہ تو ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 104 آل عمران، اپنی آنکھوں سے پڑھے، ترجمے جہاں سے مرضی پڑھے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حاشیے میں جو مرضی اپنے خیال بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کرے کہ براہ راست قرآن ہمارے دلوں پر اترے، یہ نور، یہ دلوں کو، دنیا کو بدلنے والا نور ہے، یقین جانیں۔ اگلا واقعہ قوم عاد کا ہے، اِلیٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے آ کے وہی جو پیغام ایک ہی تھا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، یہ جتنے بھی تم نے سہارے بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کسی کے پاس خزانے نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہی پیغام، ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، اور جو تم نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں یہ سب تم اپنی طرف سے کر کے دے، سب جھوٹے عقیدے ہیں، کوئی اس میں حقیقت ہے ہی نہیں۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی بدعات آ گئی ہے آج ایز اے مسلم ہمارے اندر، کہاں جائیں؟ اور لوگوں کو قرآن سننا مشکل لگتا ہے، وہ باتیں کس سے کہانی ان کو سنا لو تو بیٹھے رہتے ہیں۔ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا تو دل تنگ پڑنے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سر قرآن میں کہہ رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ اور جب اس کے علاوہ کوئی اور کسے کہانی ان کو سناؤ، سنتے جاؤ ان سے بہت خوش ہو کے، بڑے نعرے مانیں گے کہ کیا بات ہو گئی، بس اب ان کو ماننا ہے، جو مرضی کرو، چاہے بہنوں کے ہاتھ کھاؤ، وہ راستے کھاؤ، چاہے بیٹیوں کے ہاتھ کھاؤ، چاہے لوگوں کو مال کھا لو، چاہے جو مرضی کر لو، اب تو ہمیں گارنٹی مل گئی ہے۔ پورا قرآن اس کے خلاف بات کر رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آ سکے گی، بیٹا باپ کے باپ بیٹے کے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، صرف ہمیں ورگلایا جا رہا ہے۔ یقین جانے جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت اللہ اکبر قیامت والے دن تو پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے، کرنا کیا تھا اور کر کیا ہے۔ آج آنکھ کھول لیں میں اور آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن آج بھی زندہ ہے، ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو جو ہے نازل کیا، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ایز اے مسلم پھر بھی ہمارا قرآن کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا رویہ ہے، میں اور آپ چیک کریں۔ قوم عاد بہت طاقتور اور مضبوط قادہ ور قوم، یہ لوگ احقاف کے علاقے میں بات تھے، بے مثل قوت، مضبوط، بلند و بالا، بڑی یاد کرے مارتے بنانے والے۔ ان کی پہچان تھی مگر شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے سہارے ڈھونڈے۔ انہی میں سے حضرت ہود جو ہے نبی بنا کے بھیجے گئے، انہی میں سے تھے، یعنی قوم عاد میں سے تھے۔ آ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، تو ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نبی کی دعوت، بنیادی دعوت جو توحید ہی تھی، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ما سوائے اللہ کا۔ جب اللہ کی مشیت ہے تو چاہے جارے ساری دنیا بچانے میں آ جائے، وہ حدیث اپنے ذہن میں آپ بس کسی طرح محفوظ کر لیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایک سواری پر تھا، کہا ہے بیٹے، اے لڑکے یاد رکھ کہ تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حق تو پہچانے، اللہ اکبر، اور یاد رکھ کہ ساری دنیا مل جائے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا اس چیز پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم رکھ دیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، یہ تو لکھا ہوا ہے، یقین کی بات ہے نا، جو ہم ملنے ہیں، کیا کیا ملنا ہے، کیا کیا ہم نے کرنا ہے، لکھا ہوا ہے، کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ہے، یہ اللہ کا وہ کامل علم ہے، یہ ہے وہ کامل علم، غیب کا علم جو اللہ کو پاس ہے۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہوگا، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، یعنی نیک ہوگا کہ نیک نہیں ہوگا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمانے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب جس کا جی چاہے شکر گزار بنے اور جس کا جی چاہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے، ورنہ تو اللہ چاہتے جو فرشتے جو ہے ہم سے کتنی تعداد میں ہیں، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ایک وقت میں 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جس کے نے ایک دفعہ کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اللہ کے مخلوقات، اس کائنات، اس پوری زمین میں ہماری حیثیت، اس پورے کائنات میں ہماری اس زمین کی کیا حیثیت ہے، ایک ڈاٹ نہیں ہے۔ پڑھ لے سائنس، شاید سائنس پہ یقین آ جائے، شاید ہمارے عمل بدل جائے، پھر سائنس کے لحاظ سے اپنے دین کو دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا ہے۔ اس اللہ کی ذات، اللہ اکبر، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی شان و شوکت، طاقت، مال، نسب، کوئی بھی کام نہیں آئے گا اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی۔ کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، ہم نے پڑھ لیا نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنا، اللہ نے کہا کوئی تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل کیا تھا لیتے، جس کے عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کو نسب نہیں بچا پائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ کہا یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا، سب سے جو بڑا ہوتا ہے جو بھی دائی ہے اور سب سے پہلے جو نبی اور رسول ہیں، ایک ہی بات پیش کرتے ہیں، ہم نے تم سے نہ کوئی عہدہ مانگا، نہ سرداری مانگی، نہ مال مانگا، نہ کچھ بھی مانگا، کچھ نہیں مانگتے ہم تم سے، کوئی اجر نہیں، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی،
ہمارا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ انسانوں کو میرے ساتھ جوڑو. اسی نے کہا کہ میرا تعارف کراؤ انسانوں کو. اسی نے کہا کہ بتاؤ ان کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ سارا کام تو اس لیے کر رہے ہیں. بتاؤ نا کہ ہم اس کام پر آج کو موٹیویٹر اسپیکر ہو جا کے دیکھو تو صحیح کتنی کتنی ٹکٹ لگی ہوتی ہے جا کے اس کی بات سن رہے ہیں. لیکن نبی ہوں یا رسول ہوں یا اللہ کی طرف پکارنے والے دائی ہوں وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا اجر لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے, نہ لوگوں سے خطبات لینے ہیں کہ بڑا بڑا خطبہ ملے گا جی بہت بڑا عالم ہے بہت زبردست ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, کیونکہ دل جو ہے وہ تو ہمیشہ چاہتا ہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے انسان کی, اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. اسی پر اللہ اکبر نہ چاہنے کے باوجود بھی جو لوگ تعریف کرے تو اسی پر دعا تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. اللہ اکبر کیا پرسنالٹی. ربی لا تؤاخذنی بما یقولون, کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. فاغفر لما لا یعلمون, اللہ مجھے بخش دے یہ میرے بارے میں نہیں جانتے. وجعلنی خیرا مما یظنون, اور مجھے اس سے بہتر بنا جو میرے بارے میں گمان کرتے ہیں. تو کوئی تعریف کرے اگر اچھا کام اللہ آپ سے کروا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے اگر ہو تو سب سے پہلے یہ دعا اپنے ذہن میں رکھ لیں. بہرحال افلا کہنے لگے کہ ہمارے وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم سوچ سمجھ کام نہیں لوگے؟ اور آگے سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو. استغفار کیا ہے؟ مغفرت مانگنا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیثیں ہیں, ایک میں کہا کہ 70 دفعہ اور ایک میں کہا کہ 100 دفعہ اللہ سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے تو بخش دے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مال کی بدولت صرف جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی مغفرت اس کی رحمت اس کا فضل نہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمیں تو اللہ کا ہر وقت مانگنی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں 70 دفعہ, تو مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ اللہ سے اپنی مغفرت اپنے لیے فضل مانگنا ہے. افلا تعقلون, کیا تم صبر عقل نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کی طرف پلٹو. استغفار اللہ سے طلب کرنا اور پلٹنا, اپنے آپ کو بدلاؤ, اپنے آپ کے اندر بدلاؤ پیدا کرنا. إِلَيْهِ, اسی کی طرف. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کیا کرے گا؟ رحمت اللہ کی تمہیں نظر آئے گی. زمینیں جب قوم کا یہ ایٹیٹیوڈ بڑھے گا تو اللہ کو جس وقت بارشیں چاہیے ہوں گی اس وقت برسائے گا, اور بارشیں ایسی برسائے گا جو مفید ہوں گی, سیلاب یا عذاب کی صورت اختیار کریں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور ان سے کہا حود علیہ السلام نے اپنی قوم میں آج سے کہ تمہاری قوت بہت زیادہ ہے. کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ بہت مضبوط, بہت لمبے لمبے کھا کہ تمہیں قوت بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور دیکھو مجرم بن کے نہ پھرو. استغفار کرنے سے آسمان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برکات آتے ہیں. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ, کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں واضح, تو ہم تیری بات نہیں مانگیں گے. مطلب اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے, ان کو یہ دلیل نہیں لگ رہی تھی, دنیاوی دلیل چاہیے تھی ان کو کہ تو ہمارے سامنے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے. صرف دنیاوی دلیل کہ ہمارے سامنے یہ عمارت کھڑی ہو جائے, یہ دلیل ہے. اللہ اکبر. یا اڑ کے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والے ہیں ان کو شاید اڑ کر دکھانا پڑے گا, یا کچھ پل پہ چلنا پڑے گا, یا کچھ ایسی کرتب دکھانے پڑیں گے جس سے وہ مانے. اللہ اکبر. تو دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب نبی کو مختلف معجزہ دیے گئے, میرے جو معجزہ دیا گیا جس نے عاجز کر دیا سب عرب جنگ کو آج بھی لگی چل رہی ہے. جیسے ہم نے بہت جگہ دیکھا سورہ جو ہے بنی اسرائیل میں پورا قرآن لے آؤ, جنوں انس مل جاؤ, پھر 10 صورتوں کا یہاں پہ چیلنج سورہ ہود میں پڑھا, پھر آپ سورہ یونس میں ایک صورت کا پڑھا, چاہے انا اعطیناک الکوثر لے آؤ, چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے, اور پھر سورہ البقرہ میں کہا کہ اگر نہیں لا سکے تو نہ لا سکو گے. اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے چیلنج کیا ہے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اصل بات یہی ہے. بہرحال روشن دلیل معجزے کا مطالبہ کیا, حالانکہ حق خود ایک روشن دلیل ہے. نبی کا کردار روشن دلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. بہت کبھی کوتاہیاں ہیں, نبی رسول کا تو کردار ہی ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس, حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. انہوں نے کہا نہیں اس کے پاس مال تو نہیں ہے, اس کے پاس سرداری بھی نہیں ہے, یہ کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے, تو اس کی بات کیسے مان لیں؟ اللہ اکبر. قوم عاد کا یہ کہنا کہ تم کوئی دلیل نہیں لائے, دراصل ان کی دل کی ضد تھی, دلیل کی کمی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور, ہمیں بھی کہا کہ تم بھی ضرور ان کے پیچھے چلو گے جس طرح انہوں نے کیا, ہم جس طرح پہلی قوموں نے کیا. فرمایا کون؟ یہود و نصارہ. فرمایا اور کون؟ جوتا با جوتا. جس طرح ایک جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے, ایک بارش بارش چلو گے. ان نقول الا ترا کا بازو آلہاتنا بسو, کہنے لگے کیا ہے ہود, ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہمارے
جو تم ہمارے ان کو کہہ رہے ہو نا ہمارے جو بت ہیں، اصل میں تمہیں ان کی مار پڑی ہے. کالا انی اشہد اللہ، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وشہدوا انی بریء مما تشرکون، تم نے جو کرنا ہے نا، تمہارے جو بت ہیں یا جن پر تمہارے تکیہ ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمام قسم کے شرک جو تم کرتے ہو اس سے بڑی ذمہ ہوں. وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ باقی اس واقعے پر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا. قوم عاد نے حضرت ہود پر الزام لگایا کیونکہ تو ہمارے بتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کسی کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ فریاد سن سکتے ہیں، نہ کوئی دعا قبول کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، بلکہ دعا کیا قبول کریں گے تو تجھے مار پڑے گی، یعنی نعوذ باللہ دیوانگی یا بیماری کی بیماری ہوگی. حضرت کو ایسی ہوگی کہ تو دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. حضرت ہود نے جرأت مندانہ جواب دیا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہایت اعلان کیا کہ جو تم کر سکتے کرو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور سن لو کہ میں تو ثابت قدم ہوں. تم جھوٹے معبودوں کی جو دھمکیاں دے رہے ہو نا، جو کرنا کر لو، عملی اقدام کرو. باطل الزاموں کے مقابلے میں حق پر ثابت قدمی جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا عملی اعلان تھا کہ جو کرنا ہے کر لو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کر، صرف ایک اللہ کو چھوڑ کر تم سب کے سب جو کر سکتے کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو. پوری قوم کو چیلنج کر دیا کہ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑتے ہو، لے آؤ جن پر تمہیں تکیہ ہے کہ یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مار پڑ جائے گی تو سب کے سب لے آ جاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو توکل کرتا ہوں اپنے رب پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ، کہ پیشانی اللہ ہی کے ہاتھ میں، ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب جو ہے وہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. انشاءاللہ اس آیت پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.